السلام علیکم دوستوں. کراچی یونیورسٹی کی ایک طالبہ جو کہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی پی ایچ ڈی کے پریشر کی وجہ سے. ان کا سپروائزر انہیں پی ایچ ڈی کرنے نہیں دے رہا تھا. یہ خبر ابھی فلوٹ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ. اب ہو سکتا ہے یہ الزام ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کی وجہ سے نہ ہو، کوئی اور مسئلے ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹس کا یہ پڑھائی کی وجہ سے یا پی ایچ ڈی کی وجہ سے، ایم بی بی ایس کی بھی اس طرح کی خبریں آتے ہیں کہ بچے خودکشی کر رہے ہیں. جی میں اگر آپ کو اپنی کہانی بتاؤں، میں نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کی تھی 2013 میں، پھر میں نے جلدی چھوڑ دی تھی اور پھر میں ملیشیا چلا گیا تھا. میں 2013 میں ٹیلی نار میں کام کرتا تھا، اسپیشلسٹ تھا کسٹمر لائف سائیکل. تو وہاں پہ مجھے ایک بہت ہی گندے ٹیچر ملے تھے. ہم 4-5 لوگ تھے. میری بہت بری عادت ہے سوال پوچھنے کی اور ہمیشہ چیزوں کو کوشچن کرنے کی. ہمارے وہ جو ٹیچر تھے وہ ایک سافٹ ویئر پڑھاتے تھے جس کا نام تھا سیس. تو وہ 1990 کے زمانے کا تھا. میں کیونکہ ٹیلی نار میں کام کرتا تھا اور میں ماڈرن سافٹ ویئرز کے ساتھ اور سیس کے اپڈیٹڈ ورژن کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا سر اب یہ نہیں چاہیے، اب مائکروسافٹ ایکسل نئی چیزیں آ گئی ہیں، یہ نہیں چاہیے. تو خیر انہوں نے پورے کلاس کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور کہا کہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے، یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے. ہم میں سے 4-5 لوگ ایسے تھے جو احتجاج کرتے تھے اس سسٹم کے حوالے سے. وہ فیل ہوئے اور ہم نے باہر جا کے پی ایچ ڈی کی. کچھ لوگ چائنا چلے گئے، کچھ لوگ ملیشیا چلے گئے، کچھ لوگ دنیا میں کہیں اور انگلینڈ وغیرہ چلے گئے. اس شخص نے مجھے ایک دفعہ آفر کی کہ آپ جو ہے نا میرے پرسنل اسسٹنٹ ٹائپ لگ جاؤ، میرے ساتھ کام کرو اور میں آپ کو جو ہے نا 30-40 ہزار روپے کی سیلری دیتا ہوں. ان دنوں ٹیلی نار میں کما رہا تھا تقریباً 1,10,000 میرے خیال میں سیلری ہوتی ہے. اچھے اسپیشلسٹ کی 1.5 لاکھ ہوتی ہے. میں کیونکہ ایک طریقے سے نیا ایگزیکٹو اسپیشلسٹ بنا تھا تو ان دنوں کی بات ہے. اور میں 1.5 لاکھ اس طریقے سے کما رہا تھا کہ میں کنٹینیوسلی ڈی جی خان میں اپنا گھر بھی بنا رہا تھا اور پھر آپ کو بتائے میں پیرنٹس کو بھی مجھے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تو میرے جو 1.5 لاکھ روپے آتے تھے وہ پورے کے پورے چلے جاتے تھے. میں ویکینڈز پہ پھر سمیڈا میں ٹریننگز کرواتا تھا یا میں آن لائن فری لانس کے لیے کام کرتا تھا اپنے ایکسپینسز کے لیے. اور ان دنوں میں نے اسلام آباد میں ایک ہاسٹل بھی چلایا ہوا تھا، ہاسٹل کا بزنس میں کرتا تھا. تو اتنا زیادہ برڈن تھا اور اس میں جو سب سے برا کام تھا، مطلب جس چیز میں اللہ کا مجھ پہ اتنا رحم کرم ہوتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا میرا کمال تھا، ہاتھ ڈالتا تھا کام ہو جاتا تھا. والدین کی دعائیں تھیں آبویسلی اور اللہ کا کرم تھا. لیکن ایک پی ایچ ڈی چیز تھی جو نہیں ہو رہی تھی، جو میرے انرجیز کو ویسٹ کر رہی تھی. میں جس دن چلا جاتا تھا سپروائزر سے ملنے، ایک دن ضائع ہو گیا. اچھا میں ایک بات بتا چلوں کہ جو سائنس کا ٹیچر تھا وہ میرا سپروائزر نہیں تھا، وہ ہمیں کورس ورک میں پڑھاتا تھا، بٹ وہ ابھی ڈین ہے کامسیٹس میں، جس کی وجہ سے ہم سارے لوگ کورس ورک میں ہی نکل گئے تھے. اور اختلافات، میں نے ان کو ایک ای میل بھی لکھا تھا. میں نے کہا کہ سر آپ کی جو سافٹ ویئر ہے یہ یوز لیس ہے. وہ ای میل آج بھی میرے پاس موجود ہے. انشاءاللہ وہ شاید میرے آنے والے تحریروں میں یا آنے والے دنوں میں جب زیادہ لوگ ہمارے پاس یوٹیوب چینل پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن جو میسج میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، جو میسج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں بہت مشکل وقت سے گزرا ہوں اور میں نے آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ میں نے پاکستان سے پی ایچ ڈی نہیں کرنی. میرے جو پیسے چلے گئے وہ پیسے سارے چلے گئے. جو میرا وقت ضائع ہوا، جو میری انرجی ضائع ہوئیں، وہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. دیکھیں تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر کریں. تعلیم کا مقصد یہی ہے نا. ہم لیٹ سے میں اچھا گھر بناتا ہوں، میں کوئی ٹریننگ کرتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ وہ میری زندگی بہتر بنائے. یار ایسا کیا کر رہے ہو کہ اس کو زندگی کو بہتر بناتے بناتے زندگی کھو دیتے ہو؟ ایسا کیا ہے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، میرا دماغ نہیں مانتا ٹھیک ہے کہ بھئی پی ایچ ڈی چھوڑ دو، ایم بی بی ایس چھوڑ دو نہیں ہو رہی، انجینئرنگ چھوڑ دو نہیں ہو رہی. زندگی کی قدر کرو یار. ہو سکتا ہے خدا پاک نے آپ سے کوئی اور کام لینا ہو. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، پاکستان سے پی ایچ ڈی چھوڑنا میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا. ابھی میں نے دنیا کے 10 سے زیادہ ممالک کے لوگوں کے ساتھ ریسرچ پیپرز لکھے ہیں. ابھی میرے کانٹیکٹ میں چائنیز لوگ میرے دوست ہیں، کوریا کے میرے دوست ہیں، افغانستان، ایران، یہ پورے ایشیائی جتنے بھی کنٹریز ہیں. انڈیا کا میرا اپنا پی ایچ ڈی کا سپروائزر، جس ٹریننگ اور کنسلٹنسی کمپنی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ملیشیا میں، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ عمان، سوڈان، یہ سعودیہ، ایجپٹ
ہر عرب ملک کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں، ان کو میں ٹرین کرتا ہوں. تو آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو پی ایچ ڈی چھوڑنا تھا پاکستان سے، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا. وہ میں اس میں بہت مایوس بھی ہوا تھا، اور ایک طریقے سے میں چاہتا تھا کہ میں جو ہے نا نوجوانی میں بہت جلدی جو ہے نا 25-26 سال 27 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لوں. تو وہ جب 2013 میں نے شروع کیا تھا، تو ایک طریقے سے ہوتا ہے بندے کو کہ آپ کوئی ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں آپ. لیکن رب کو جو منظور تھا وہ میرے خیال میں بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. اور ابھی جو آپ کی فہم و فراست چیزوں کی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ میرا آپ سب اسٹوڈنٹس کو، آپ سب لوگوں کو پیغام ہے، ہارنا نہیں ہے. اتنا نہیں ہارنا کہ جان چھوڑنی ہے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ تم مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میرے سے دنیا کی ہر چیز چھین لو، میری ڈگریاں، میرے اچیومنٹس، میری کمپنی، میرا سب کچھ چھین لو، میرا تجربہ، اور اگر صرف میری سانس باقی ہے نا، تو مجھے رب پہ یقین ہے کہ میں پھر اٹھوں گا. مجھے یقین ہے رب پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کچھ ہمارے پاس ہے تو کیا یہ ہم لے کر آئے تھے؟ یہ تو رب کا احسان ہے، اس نے دیا ہے. تو لاکھ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. تو یہ پیغام میں آپ کے ساتھ کہنا چاہ رہا تھا. ایک پیغام میں ٹیچرز کو بھی دینا چاہتا ہوں. دیکھو، ہر بچہ ایک مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کسی کو کاروبار کرنے کا شوق ہو سکتا ہے کسی کو بزنس کرنے کا، ہو سکتا ہے کسی کو جاب کرنے کا شوق ہو سکتا ہے کوئی میکینیکل کچھ بننا چاہتا ہو، کوئی الیکٹریکل کچھ بننا چاہتا ہو، کوئی ہو سکتا ہے اسٹروناٹ بننا چاہتا ہو، کوئی ہو سکتا ہے اسٹارٹ اپ. کہنے کا مطلب ہے ہر کسی کی قدر کرو. ایک بندہ جو ایک فیلڈ میں نہیں اچھا چل پا رہا، میں ناکام نہیں کہوں گا، میں کہوں گا نہیں چل پا رہا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوسری فیلڈ میں اچھا ہے. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو لازمی اس نظریے سے دیکھیے گا کہ یہ میری زندگی کا صرف ایک چیپٹر ہے، ایک دن ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے بہت بہترین چیزیں میری دنیا میں ویٹ کریے. فیلئر آپ کو ہمبل بناتا ہے. فیلئر سے آپ بہت سیکھتے ہیں، کامیابی سے نہیں سیکھتے. کامیابی سے آپ بالکل نہیں سیکھتے. آپ میں غرور آتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کریں. ہم نے جب پی ایچ ڈی چھوڑا تھا تو بڑے ہمارے دوست تھے، میرے بہت سے قریبی دوست ہیں، دل کے بہت قریب ہیں. تو ہمیں ذاتی طور پر یہ لگ رہا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، کہ جی ہم سے تو پی ایچ ڈی ہو نہیں رہے، ہم تو ایک بندے کی جو ہے نا غلامی برداشت نہیں کر رہے. اچھا، میں اپنے والدین کا نا بہت شکر گزار ہوں، اپنے والد صاحب کا، اپنی والدہ کا. مجھے انہوں نے نا ایک عجیب غدار بنایا، ایک عجیب کانفیڈنس دیا میرے والد صاحب نے مجھے. اور مطلب ان کو ایک انتہا کا مجھ پہ یقین ہے، اور اس وجہ سے میں بڑے بڑے پنگے لے لیتا ہوں، لیکن پھر میں نکل بھی جاتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ میں جو کانفیڈنس ہے نا، یہ آپ میں آنی چاہیے. تو آپ یہ پیدا کریں اور آپ نکل جائیں گے زندگی کی کسی شعبے میں، کسی بھی مرحلے سے آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ میں کانفیڈنس ہوگا. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، غلطیوں سے سیکھیں ضرور. جب غلطی ہو جائے، کوئی آپ کو نشاندہی کرے، دیکھو یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اٹھا لیں، جلدی اٹھا لیں کہ ہاں بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں اگر پاکستانی پی ایچ ڈی میں لگا رہتا، میرے 8-10 سال ضائع ہوتے، میرا سیلف کانفیڈنس جلدی ختم ہو جاتا، تو میں چھوڑ دیتا، میں ناکام ہو جاتا. اور اس طریقے سے میں نے یوفون میں جب میں نے دیکھا کہ 2 سال میں نے کہا میں اپنے پیک پہ پہنچا ہوں، بہت بڑا کام کیا، اب میں آگے جانا چاہتا ہوں اور سیکھنا چاہتا ہوں. پھر میں ٹیلنار میں چلا گیا. جب میں نے ٹیلنار میں سیکھا، میں زونگ میں چلا گیا. زونگ میں جب میں نے کہا بہت سیکھ لیا، اب آگے جانا. تو زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. سیکھو آگے بڑھو، سیکھو آگے بڑھو، ٹھیک ہے نا. اسی میں وہ ہے برکت ہے، اسی میں سیکھنا ہے. تو اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنانی تھی کہ زندگی میں جو بھی حالات ہوں، جتنی بھی چیزیں کمپلیکس ہوں، دیکھو پریشان نہیں ہونا، رب پہ یقین کو نہیں چھوڑنا. دیکھو ایک مومن مایوس ہو ہی نہیں سکتا یار. مومن کے لیے مایوسی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا. تو آپ اس بات کو میری ذہن میں رکھ لو، یہ میرے سے لکھوا لو. آپ اگر مایوسی کے وقت میں ہیں، آپ ایک کاغذ لے لو، اس کاغذ پہ لکھ لو کہ یار میں نے فاروق گلزار کی یہ بات سنی تھی، اس نے کہا تھا کہ اچھا وقت آئے گا. اگر آپ آج کسی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نے کچھ لکھ لیا کہ اچھا وقت آئے گا، فاروق گلزار نے کہا تھا، آپ 5 سال بعد اگر آپ کا وقت اچھا نہیں ہوا، آپ میرے آ کے گربان پکڑیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ میرا رب پہ یقین ہے ایک طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. حوصلہ نہیں ہارنا، اس طرح کے غمگین واقعات نہیں آنے چاہیے. اللہ حافظ.